سورہ فاتحہ۔ تھوڑا پنکھا تیز کر دو بیٹا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیدنا نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یطہراکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وهو الصادق القائلین وخطابۃ المتین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 23۔ ارشاد رب العزت ہے کہ کہہ دے میرے حبیب کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ محبت اور مودت کی تفصیل کافی ہو چکی ہے، بس یہ کہ اقربا میں ہمیں جو پہچان کرنی ہے، تو جیسے کل میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اقربا کے لیے وہ ہی ہستیاں ہیں، کیونکہ اس میں مؤنث کا لفظ ہے، اقربا صیغہ مؤنث ہے، اور اس میں اب کوئی اور شامل ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی زبردستی کرنا چاہے تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اقربا مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ میرے اقربا میں ہیں۔ اور جیسے کل میں نے ایک کہا تھا کہ اقربا میں وہ شامل ہیں کہ جنہیں لعاب دہن چسایا ہے۔ بس ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس کو لعاب دہن رسول جس نے چوسا ہے وہ اقربا میں شامل ہے، کیونکہ اب اس کے پاس وہی عصمت ہے، وہی طہارت ہے، وہی شجاعت ہے، وہی سخاوت ہے، وہ تمام چیزیں جو رسول کے ساتھ شامل ہیں وہ ان اقربا میں شامل ہیں۔ اور آج جو میں کہنے جا رہی ہوں اقربا کی پہچان کے لیے، اور وہ اس لیے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمیں بتا دو، اگر کسی اور میں یہ خوبیاں ہیں تو ہمیں بتا دو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے امام شافعی نے یہ کہہ دیا کہ ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک آل محمد تم پہ ہم درود نہ بھیجیں، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، سب کچھ نماز میں ہے، لیکن آخر میں اگر آپ نے درود نہیں پڑھا تو آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ خداوند کریم اس نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا جس میں درود نہیں۔ اور یہ درود کن پہ واجب ہے؟ آل محمد پہ۔ درود پڑھے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد
اور ہم لوگوں کی مودت جو ہمارا اظہار ہے وہ یہ مجالس حسین ہے، عزاداری حسین ہے. ہماری ان مجالس میں ذکر خداوند کریم ہوتا ہے، ذکر آدم ہوتا ہے، ذکر نوح ہوتا ہے، ذکر عیسیٰ ہوتا ہے، ذکر موسیٰ ہوتا ہے، ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے. ان مجالس میں ہم توریت کا ذکر کرتے ہیں، زبور کا ذکر کرتے ہیں، انجیل کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کا ذکر کرتے ہیں. جتنا قرآن ہم سارے سال میں پڑھتے ہیں اتنے سے زیادہ یہاں پر ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اتنی تفصیل سے کسی آیت کی تفصیل سے ہم نہیں ترجمانی کر سکتے سارے سال میں جتنی ان دنوں ہوتی ہے. درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد للمائے. اور آج میری تمام مجلس کا عنوان میرے مولا سید سجاد رہیں گے. آپ جانتے ہیں میرے مولا سید سجاد کے کئی نام ہیں، کئی لقب ہیں آپ کے. آپ کو سید سجاد بھی کہتے ہیں، آپ کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، آپ کو غیرت اللہ بھی کہتے ہیں. میں صرف 2-3 لفظ جو آپ کے لقب ہیں ان کے حساب سے ہی بات کروں گی. لیکن ساجد ہم اس کو کہتے ہیں جو سجدہ گزار ہے. کسی شخص کے ماتھے پہ اگر نشان پڑا ہوا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں بہت بڑا عبادت گزار ہے، ظاہر تہجد گزار ہوگا، کیونکہ اس کے ماتھے پہ نشان ہے، اس کا مطلب بہت زیادہ عبادت گزار ہے. لیکن ساجد کو کچھ شرطیں ہوتی ہیں نماز پڑھنے والے کی. کل میں نے نماز پہ ہی ختم کی تھی بات، تو اس لیے میں نے کہا آج نماز سے ہی شروع کروں. تو کہ دیکھیں آپ کہ ساجد جو ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے پہلے تو اس کا جسم پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، جس جگہ وہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہو. یہ تمام شرائط ہیں. لیکن اگر کسی غصبی جگہ اس نے نماز پڑھی ہے، غصب کی ہوئی، کسی یتیم کا مال کھایا ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے اور اس کی سلائی ابھی درزی کو نہیں دی ہے تو اس کی نماز تو نہیں ہوتی. پھر اس کی نماز میں فرق آتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اس نے وہ تمام حقوق ابھی ادا ہی نہیں کیے، یا والدین اس سے ناراض ہیں یا قطع رحمی کا شکار ہے. کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ 4 آدمیوں سے دوستی مت کرنا. تم میرے مولا نے کہا کیا؟ ایک تو آپ نے کہا جھوٹے سے مت کرنا، جو بار بار قسمیں کھائے اور مکر جائے اس سے نہ کرنا، بخیل سے مت کرنا، کنجوس سے مت کرنا، قطع رحمی کرنے والے سے مت کرنا، سلام علیکم رکھا جائے. ہر وقت آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، ہوتا رہے. ہم سلام کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، سلام رکھیں جاری. آپ اس سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو ساجد اس کو کہتے ہیں کہ جسے پاک جگہ کی ضرورت ہو، اور سجاد اسے کہتے ہیں کہ جو جس جگہ کھڑا ہو جائے وہ جگہ خود بخود طاہر ہو جاتی ہے. سجاد کے لیے زمین ترستی ہے کہ کون سا مقام ہوگا جہاں سجاد سجدہ کرے، اس کو سجاد کہتے ہیں. اور یہی میں کہنا چاہ رہی ہوں نا کہ میرے مولا سجاد کے آپ نے بڑے واقعات سنے ہوئے ہیں نماز کے، کہ شیطان نے کس طریقے سے سانپ بن کے آیا تھا، آپ کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کیا تھا، اور پھر آخر یہ کہہ کے بھاگا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ تو زین العابدین ہے، تو سید الساجدین ہے. تو جو شیطان بھی مان جائے کہ اتنا بڑا ساجد ہے یہ، اس کو ہی تو ہم سجاد کہتے ہیں. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مدینے میں ایک دم شور اٹھا. میرے مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور شور ایسا تھا کہ سب جگہ سارے مدینے والے اکٹھے ہو گئے. اور کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے. بڑا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، ظاہر ہے ماں تڑپ گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی زوجہ کون ہے؟ ان کی زوجہ امام حسن کی بیٹی ہیں، فاطمہ بنت حسن ہیں. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کی کئی کرامات ہیں، کہ ان کے لیے بھی پھر ایک مجلس ہونی چاہیے. میری بیوی فاطمہ بنت حسن کے لیے، اور جناب قاسم کی صحیح بہن ہے. تو آپ گھبرا گئیں. باہر سارے مدینے والے شور مچا رہے ہیں کہ کنویں میں گر گئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. اور آپ گھبرا کے آئی ہیں. دیکھا تو شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں.
لیکن بے قرار تھی نا. حالانکہ بہت بڑے اونچے درجے پہ ہیں میری بیوی، لیکن پھر بھی ماں تھی نا تو ایک دم گھبرا کے کہتی ہیں میرے مولا میرے آقا آپ سن رہے ہیں باقر کنویں میں گر گئے ہیں. جب یہ بات آپ نے ایک دفعہ کہی امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، امام سجدے میں رہے. دوبارہ آپ نے پھر کہا کچھ دیر کے بعد آقا مولا باقر کنویں میں گر گئے ہیں. امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور جب کافی دیر گزر گئی اب بی بی خاموش بیٹھی. اب بی بی نے نہیں کہا کہ کیا ہونا ہے. جیسے آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے کہا کیا ہو گیا تھا آپ کو. دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور خاموش ہیں. کیا بات تھی؟ باقر کنویں میں گر گئے ہیں. تو کہا کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب اپنے آنسوؤں کو خشک کرو، میں ابھی باقر کو لے کے آتا ہوں. اب بی بی کو یقین ہو گیا کہ اب کہہ دیا ہے نا کہ باقر کو ابھی لے کے آتا ہوں تو اس کا مطلب میرا باقر ٹھیک ہے. اب انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ جا کے اپنے حجرے میں بیٹھ گئی. اور میرا مولا چلا، شان علی کے ساتھ چلا. میں کہتی ہوں جیسے جیسے قدم میرے مولا سید سجاد رکھ رہے تھے زمین قدم چوم رہی تھی، اور قدم چومتی رہی زمین بار بار کہتی رہی یہ سجاد کے قدم ہیں، یہ سجاد کے قدم ہیں. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد اور آپ اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سارے مدینے والے میرے مولا کے ساتھ ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اتنی دیر ہو گئی ہے اب کہاں پہ امام محمد باقر زندہ ہوں گے. سب کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ آپ ڈوب چکے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک دنیا کی بات ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب کنویں میں کوئی گرتا ہے تو بچتا کہاں ہے. لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ جناب یوسف بھی تو کنویں میں گئے تھے نا، تو بچ گئے تھے. بچانے والی ذات تو خدا کی ہوتی ہے، اور یہ امام کی کرامت کی بات ہے. میرے مولا گئے اور جا کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ نے صرف ایک لفظ بولا میری امانت مجھے واپس کر دے، میری امانت کنویں واپس کر دے. کہتے ہیں کہ جو پانی نیچے تھا کنویں کا وہ ایسے ابھر کے اوپر آنے لگا، اور اس پہ میرے مولا باقر علیہ السلام اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے خشک زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. نہ کوئی کپڑوں میں تری ہے اور نہ ہی کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پانی میں گرے ہیں. بالکل صاف ستھرے اسی طریقے سے آپ بیٹھے ہیں. آپ نے بڑھ کے اپنے لال کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور پھر گھر لے کر آئے اور ماں کی گود میں دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا امام آپ کی دل پہ گھبراہٹ نہیں تھی؟ ہم تو بہت گھبرا گئے تھے جب ہم نے یہ سنا تھا، تو ہم تو سب لوگ دوڑ پڑے تھے کنویں کی طرف، لیکن ہم سے کنویں میں سے نکالا ہی نہیں جا رہا تھا. ہم تو یہ سمجھے تھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام آج دنیا سے نعوذ باللہ چلے گئے ہیں. تو میرے مولا آپ کیسے اپنے اتنے ایمان کے ساتھ نماز بھی اتنی طویل پڑھی اور پھر آپ آئے؟ تو آپ نے کہا سنو میں جس کی عبادت کر رہا تھا، میں جس کے سجدے میں تھا، جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تھی، یعنی میں نے پورے دل سے نماز پڑھتا رہا، میں پریشان ہی نہیں ہوا. جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تھی تو مجھے یقین تھا کہ وہ بھی میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ بھی میری امانت کو اسی طرح میرے سپرد کرے گا. درود پڑھیں محمد والا. اللہم صلی علی محمد. یہ امامت ہے، یہ وہ میرا مولا ہے جو ہر ایک کو دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. کبھی کوئی ان کے پاس آیا تو خالی ہاتھ کیا ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک شخص آیا مولا سے کہا مولا میں بڑا ہی پریشان ہوں، کوئی میری مدد کر دیں. تو مولا نے کہا کہ آج میرے بھی پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. اچھا وہ جب آیا تھا نا ساتھ، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. کچھ لوگ آتے ہیں آزمائش کے لیے، کچھ آتے ہیں محبت میں، کچھ دوسرے کی آزمائش ہوتی ہے دیکھیں کیا ہے، کیسا مولا ہے، کیسا امام ہے ان کا. تو وہ ساتھ آیا تھا. جب باہر نکلا نا تو کہنے لگا کیسے تیرے امام ہیں؟
امام تیرے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھ تو صحیح، تو نے اتنی پریشانی کا اظہار کیا، تجھے بلایا بھی اپنے پاس، کیونکہ جب یہ اندر داخل ہوا تھا تو یہ بیچارے کو راستہ نہیں مل رہا تھا، سارے صحابیوں نے گھیرا ہوا تھا امام کو، تو آپ نے خود اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے میرے پاس بھیجو۔ جب وہ نزدیک آیا اور مولا نے پوچھا تمہاری کیا پریشانی ہے، اس نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو مولا نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اور جب وہ چلا گیا تھا نا، تو آپ دیکھیں وہ باہر گیا، گھر سے باہر قدم رکھا، اس آدمی نے جو ساتھ آیا تھا اس نے کہا بس دیکھ لیا اپنے امام کو، یہی مدد کرنی تھی، تو نے کتنے تو حوصلے سے آیا تھا، امام سے کہوں گا امام میری مدد کریں گے، امام نے مدد ہی نہیں کی۔ اور میرا امام یہاں بیٹھا ہے کمرے کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھا ہے، میرے امام نے ایک دم آواز دی اپنے نوکر کو اور فوراً کہا ذرا بلا کے لانا، وہ بھی دروازے پہ کھڑے ہیں، ذرا انہیں اندر لاؤ۔ جب وہ اندر دونوں آئے تو میرے مولا نے کہا اپنے نوکر سے میرے کھانے کی روٹیاں تو دے، میرے کھانے کی روٹیاں دے، 2 ہی روٹیاں تھیں، آپ نے کہا ایک یہ میری افطاری کی ہے، ایک میری سحری کی ہے، تو یہ 2 ہی روٹیاں میرے پاس ہیں، وہ لے جا۔ اور وہ روٹیاں لے کے چلا گیا، کیونکہ امام کو تو منع نہیں کر سکتا تھا۔ جب آگے گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک مچھلی والا مچھلی بیچ رہا ہے، اور اتنی بدبو والی مچھلی ہے کہ جو بالکل خراب ہے۔ اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا چلو ایک روٹی لے لو اور یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا میری بھی آخری ہے، چلو لاؤ روٹی دے دو تم مجھے اور یہ مچھلی تو لے جا۔ آگے گیا تو ایک شخص نمک بیچ رہا تھا، اس نے کہا اچھا، نمک بھی ایسا جس میں مٹی ملی ہوئی تھی۔ اس نے کہا چلو مچھلی مل گئی ہے، اس کو صاف کروں گا، بچوں کو کچھ تو کھلا دوں گا نا۔ یہ سوچ کے اس نے نمک لیا، گھر آیا اور مچھلی صاف کرنے لگا۔ جب مچھلی صاف کرنے لگا اور اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے 2 درے نایاب نکلے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کیسے مدد کرتے ہیں۔ اس نے وہ در لے کے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولا کیسے کیسی کرامتوں سے آپ ہمیں نوازتے ہو، ہمیں کس طرح سے آپ دیتے ہو۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کبھی آپ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یہ وقت کیسے گزرے گا، اور نہ جانے کس طریقے سے کیسے سبب بنتے ہیں اور آپ کے ساری پریشانی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ کرنے والی وہی ہستیاں ہیں، ہم لوگ تو صرف ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ میرے مولا کہ جو آدمی تھا، جو مرید تھا، مرید ہی کہہ دوں میں، تو وہ روٹیوں دینے کے بعد اسے 2 در ملے اس مچھلی میں سے۔ ابھی وہ لے کے بیٹھا ہی ہوا تھا کہ دروازے میں پھر دستک ہوئی، اور دستک ہونے کے بعد نمک والا بھی آ گیا، نمک والا بھی آ گیا اور مچھلی والا بھی آ گیا۔ اس نے کہا بھائی اتنی سوکھی روٹیاں ہیں، یہ نہ ہم سے کھائی جائیں گی نہ چبائی جائیں گی، ہم نے رائے خدا میں تجھے نمک دیا، رائے خدا میں تجھے مچھلی دی، یہ اپنی 2 روٹیاں بھی تو رکھ لے۔ ابھی اس نے وہ روٹیاں لے کے اندر آیا تھا کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے کہا اب تو میں نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی، اب کون آئے؟ جب دروازے پہ دستک دی تو دیکھا تو مولا کا نوکر کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ مولا نے کہا ہے تیرا کام ہو گیا ہے، میری روٹیاں مجھے واپس کر دے، اس لیے کہ یہ روٹیاں کوئی نہیں کھا سکتا سوائے مجھ سجاد کے۔ درود پڑھیں۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بڑی شان والا میرا مولا سچا۔ کہتے ہیں کہ شہاب سیری، یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سنی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ تھے، کیونکہ یہ عبد الملک بن مروان کے جج تھے، اپنے وقت کے یہ جج تھے، یعنی کہ بڑے عہدے پہ تھے، لیکن امام سے بہت محبت رکھتے تھے، اور اکثر عبد الملک بن مروان یہ کہتے تھے کہ حکومت میں تو ہماری ہے اور عزت تو ان کی کرتا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ ان کے کردار کی بدولت ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، تو میرے امام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا شہاب آپ کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد شہاب میں کبھی کسی شادی میں نے شرکت نہیں کی، اس لیے شہاب میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے نہ بلاؤ،
اس نے کوئی بات نہیں کی. لیکن جو دل سے محبت کرتے ہیں نا وہ آپ کی درد کو, آپ کے فکر کو, آپ کی سوچ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو جب یہ سنی نا بات وہ گھر چلا گیا. اس نے کوئی نہیں کہا, ضد نہیں کی کہ مولا آپ ضرور آئیں یا میں یہ کروں گا یا وہ نہیں. بس مولا نے کہا کہ نہیں, میں نے کربلا کے واقعے کے بعد شادیوں میں جانا منع کر دیا. دوسرے دن وہ پھر آیا اور آ کے کہتا ہے مولا اگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کی شادی میں تو نہیں آئیں گے, لیکن میں نے بیٹے کی شادی سے پہلے مولا مجلس حسین رکھی ہے. مولا میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں. لیکن گھروں میں مجلس کرانے کا کتنا ثواب ہے. مولا میرے گھر ضرور تشریف لائیں. تو مولا نے کہا تم نے مجلس حسین رکھی ہے تو میں ضرور تمہارے گھر آؤں گا. اب پھر مولا اس کے گھر تشریف لے گئے. اس نے ایک مسند بچھائی کہ یہ میرے مولا نے بیٹھنا ہے. ایک اللہ کا مسند بچھائی جس میں میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے. مرثیہ شروع ہوا. آپ دیکھیں یہ جو شاعر ہیں, جو مرثیہ پڑھنے والے ہیں, جو نوحہ پڑھنے والے ہیں, ان کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ ان کی جو آواز ہے وہ بیوی کو بہت پسند آتی ہے. ہر ایک پڑھنے والے کو بیوی بڑی عزت سے دیکھتی ہیں اور بڑے پیار سے دیکھتی ہیں کہ یہ میرے لال کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے. تو اب جب شہاب نے مرثیے والے سے کہا کہ تم مرثیہ پڑھنا شروع کرو, اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. بہت رقت ہوئی, رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے مولا سجاد کی بھی رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ بھی شہاب سن رہا تھا. لیکن تھوڑی دیر میں اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے یہ دیکھا کہ مولا اپنی جگہ پر نہیں ہے. وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے مولا کہاں چلے گئے. اور جب اس نے دیکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ مولا جہاں جوتوں کی جگہ ہے وہاں پہ میرے مولا سید سجاد بیٹھے ہیں. وہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوا, مولا کے پاس گیا اور کہا مولا میں نے تو آپ کے لیے مسند بچھائی تھی, آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو میرے مولا سجاد کہتے ہیں تجھے میں نظر آ رہا ہوں, مجھے وہ ہستیاں نظر آ رہی ہیں. تجھے معلوم ہے جب مجلس شروع ہوئی تو میرے نانا میرے جد رسول خدا تشریف لے آئے. پھر میں نے دیکھا, میں نے ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑی. پھر میں دوسری جگہ بیٹھا تو میرے دادا علی تشریف لے آئے, میں نے ان کے لیے جگہ چھوڑی. پھر میری جدہ تشریف لے آئی اور اس طرح سے سب یہاں پر آ گئے ہیں. اس مجلس میں ایک نہیں میرے سارے رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں اٹھ کے اس جگہ آ گیا ہوں. شہاب کہتا ہے مولا آپ نے آنا قبول کیا. میں یہ کہتی ہوں میرے مولا سید سجاد آپ ہر مجلس میں آتے ہیں. میرے مولا کہیں بھی جاتے تھے نا, بازار سے گزرتے تھے تو سید سجاد فوراً کہہ دیتے تھے, اگر کوئی بکرا ذبح ہوا ہوتا تھا, کوئی جانور ذبح ہوا ہوتا تھا تو کہتے تھے, سارے قصائی کہتے تھے کہ جلدی سے کپڑا ڈال دو کیونکہ سید سجاد دیکھ کے روئیں گے. اور جب کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کیوں اس طرح سے روتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے اپنا بابا یاد آ جاتا ہے کہ میرے بابا کو کس طرح پس گردن ذبح کیا گیا تھا. وہ میرے مولا سجاد کے سامنے جب پانی آتا تھا تو میرا مولا سجاد تب روتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ مولا کیوں اتنا روتے ہیں تو آپ کہتے تھے تو جانتا ہے اس پانی کے لیے میرا قاسم مارا گیا, میرے اصغر کے گلے میں تیر لگا ہے. وہ میرا مولا سید سجاد اس طریقے سے آپ نے روئے ہیں کہ 40 سال میرے مولا روتے رہے. 40 سال میرے مولا نے پرساداری کی ہے. اور کوئی روتا ہے تو پانی کے آنسو روتا ہے. میرا سجاد مولا وہ ہے کہ جو خون کے آنسو رویا ہے ہمیشہ. ایک دن مدینہ میں کوئی آپ کا صحابی ملنے کے لیے آیا, منظر ملنے کے لیے آیا, اور کہتا ہے جناب محمد باقر علیہ السلام سے میں نے مولا سید سجاد سے ملا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے بابا حجرے میں بیٹھے ہیں, تم جا کے دیکھ لو, مل لو بابا سے. جب وہ حجرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص ہے جس کی گردن میں زخموں کے نشان ہے, جو سر جھکائے بیٹھا ہے. اس نے کہا السلام علیکم. اس ضعیف شخص نے کہا وعلیکم السلام. جب تھوڑی دیر ہو گئی دونوں خاموش بیٹھے ہیں تو پھر میرے مولا نے ایک دم سر بلند کر کے کہا منظر تو نے پہچانا نہیں, میں تیرا امام ہوں, میں سید سجاد ہوں. ایک دم چونک کے کہتا نہیں
نہیں میرے مولا سید سجاد تو جوان تھے، میرے سید سجاد کی تو بال سیاہ تھے، داڑھی سیاہ تھی، وہ اتنے ضعیف نہیں تھے، ان کی اس طرح سے کمر نہیں تھی۔ تو اس وقت میرے مولا کہتے ہیں ہاں منظر تو صحیح کہتا ہے، لیکن منظر میں کیا کروں کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، میں وقت کا امام ہوں، میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے کہیں قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے نظر آتے ہیں، منظر مجھے کہیں بابا کے سینے پہ شمر نظر آتا ہے، منظر میں کیا کروں، مجھے وہ وقت نہیں بھولتے ہیں۔ تو پھر منظر کہتا ہے مولا کچھ ہم پہ رحم کرو۔ میرے مولا کہتے ہیں منظر میں کیا رحم کروں، منظر مجھے اتنا بتا دے اگر کوئی غیرت مند بیٹا ہو اور بازار میں اس کی ماں کے سر سے کوئی چادر اتار لے تو مجھے یہ بتا کہ اس غیرت مند بیٹے کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مولا اس بیٹے کو مر جانا چاہیے۔ میرے مولا کہتے ہیں پھر منظر میں زندہ بیٹھا ہوں، تو دیکھ میں زندہ بیٹھا ہوں، مجھے موت نہیں آئی۔ میرے مولا کہتے ہیں منظر تو جانتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، شام کا بازار تھا، منظر اتنا رش تھا، چاروں طرف روشنیاں تھی، شرابی چاروں طرف تھے جن کے ہاتھوں میں جام تھے، ہمیں اونٹوں سے نیچے اتار لیا گیا تھا، میری کمر میں رسی باندھ دی گئی تھی، پیچھے میری اس رسی کو کبھی میری پھوپھی کے بازو میں کسی کی گردن میں باندھا گیا تھا، اور پھر اس طریقے سے اس رسی کو یہ کھینچ رہا تھا جیسے میں کوئی غلام تھا۔ چاروں طرف کبھی ہمیں اس گلی میں لے کے جاتا تھا اور آوازیں دیتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اے یہودیوں، اے نصارہ، جس نے علی و بطول کی بیٹیوں سے بدلہ لینا ہے لے لو، یہ اولاد علی ہیں۔ عورتیں چھتوں پہ بیٹھی تھی جن کے ہاتھوں میں آگ تھی، منظر ایک آگ میرے امامے میں گری، میرے ہاتھ زنجیروں سے بندھے تھے، میں اس آگ کو نہیں ہٹا سکا، میرا امامہ جل گیا، میرے زخم ہو گئے۔ میرے مولا نے اپنا امامہ اتارا اور اس کے آگے سر دکھا کے کہتے ہیں منظر دیکھ یہ زخم کتنا گہرا ہے۔ اور پھر میرے مولا کہتے ہیں یہی نہیں، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش تھی، ہمارے اوپر گرم پانی تھا، کھولتا ہوا پانی ہم پہ ڈالا گیا۔ منظر جب ہم پہنچے ہیں نا باب سعد پہ تو چمر کہتا ہے بیویوں کو لے کے دربار میں جانا ہے۔ ارے میری پھوپھی زینب کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی دربار میں۔ تو شمر نزدیک آ کے کہتا ہے کہ اب اس سے کہہ دے کہ یہ دربار میں چلی جائے ورنہ میں زیادہ ظلم کروں گا، اور میری کمر پہ تازیانہ لے کر آ گیا۔ تو کہتے ہیں میری پھوپھی نے کہا اچھا سجاد اگر تو یہ کہہ رہا ہے نا، جب 21 رمضان کو بابا دنیا سے جا رہے تھے نا تو بابا نے کہا تھا زینب جب تو جانے لگے نا دربار میں تو اس وقت مجھے بلا لینا، ذرا میں اپنے بابا کو بلا لوں، بیٹیوں کو باپ بڑے یاد آتے ہیں جب مشکل وقت ہو۔ کہتی ہے میری بھی پھوپھی نے رخ کیا اپنا نجف کی طرف اور کہا اے کل کے بادشاہ، اے کل کے مشکل کشا مولا علی، اے میرے بابا میری مدد کو جا اور بسم اللہ کہہ کے دربار میں قدم رکھا۔ دربار میں داخل ہونا تھا، چاروں طرف شرابی بیٹھے تھے، میری پھوپھی اس دربار میں کیسے کھڑی تھی۔ اے منظر میں تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت میری چھوٹی بہن سکینہ جس کا کرتا جلا ہوا تھا، جس کے کانوں سے خون جاری تھا، وہ میری بہن اس طرح درد سے تڑپ رہی تھی۔ تو یزید نے پوچھا تو نے اپنے چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ تو رو کے کہتی ہے میری پھوپھیوں کے بال لمبے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں، ہم سید زادیاں ہیں۔ کہتی اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا،
یہ منظر اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا، تو میری غریبی کا سوچ، میں کتنا مجبور بھائی تھا۔ کہتا ہے میں نے اس بچی کو اپنی کنیزی میں لینا ہے۔ ارے سکینہ تڑپ گئی، میں تڑپ گیا، لیکن میں مجبور تھا۔ منظر میں کچھ نہ کر سکا۔ اور منظر تجھے میں ایک بات بتاؤں، چھوٹی بہنیں بڑے بھائیوں کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ مجھے سکینہ بڑی پیاری تھی۔ راہ کربلا سے لے کے شام تک جہاں کہیں بھی ہمارا قافلہ رکتا تھا، سکینہ میرے پاس آ جاتی تھی اور آ کے کہتی تھی بھیا سجاد ذرا اپنے پیر دکھانا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے پیروں میں سے کانٹے نکالتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ منظر میں تجھے اور ایک واقعہ سناتا ہوں کہ شام کے بازار میں نماز پڑھ رہا تھا، اور ایک دفعہ جب قافلہ رکا تو اس وقت شمر نے پوچھا یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ سجاد نے نماز شروع کر دی ہے۔ کہتے دو گھوڑ سوار جو انتہائی بدتمیز تھے وہ میرے نزدیک آئے، انہوں نے میری زنجیروں میں ہاتھ ڈال دیا۔ تو جانتا ہے میرے گلے میں توق تھا جس میں سلاخیں نکلی ہوئی تھی، وہ سلاخیں میری گردن میں پیوست ہو گئی، میری گردن سے خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا اور میں کہتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ وہ میرا سجاد، میرے سجاد کو زہر مل گئی اور میرا سجاد مولا درد سے تڑپ رہا ہے، بار بار کروٹیں بدلتے ہیں۔ میرے مولا باقر کہتے ہیں بابا ہم تو رونا بند کر دے۔ میرے مولا کہتی ہیں ہاں باقر میں رونا تو بند کر دوں، لیکن میں کیا کروں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، مجھے پھوپھی کا ننگا سر یاد آ جاتا ہے، مجھے شام کے زندان میں سکینہ کی تڑپ یاد آتی ہے۔ باقر میں کیا کروں؟ ساری بہنیں پاس بیٹھی ہیں، جناب سغرا پاس بیٹھی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں ارے کوئی اور مسیحا نہیں ہے، کوئی اور ڈاکٹر نہیں ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے مجھے ذرا اٹھا کے بٹھا، ساری بیٹیوں کو بہنوں کو تسلی دے کے کہتے ہیں تم آج مدینے میں بیٹھی ہو، تمہارے سروں پہ چادریں ہیں، تمہارے سر پہ تمہارا باپ ہے، تمہارے ساتھ تمہارے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت کتنا مشکل تھا کہ سیدہ زینب، ارے شام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے چھپتی تھی، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ میری پھوپھی زینب کی کمر زخمی ہوتی چلی گئی تھی۔ میرے مولا باقر کہتے ہیں بابا تھوڑا حوصلہ کریں۔ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں باقر بیٹا مجھے اب زمین پہ لٹا دے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا بابا حسین آخری وقت تپتی زمین پہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی زمین پہ لیٹوں جیسے میرا بابا حسین تپتی زمین پہ تھا۔ ہائے میرے بابا کے اوپر گھوڑے دوڑ گئے تھے، میرے بابا کے سینے کی پسلیاں چور چور ہو گئی تھی۔ ہائے بابا میرے کہتے ہیں اور ایک خون کی الٹی آتی ہے میرے مولا سجاد کو، تو میرے مولا باقر علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مدینے میں کوہرام مچ گیا، میرے مولا باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے تو آپ کی چیخیں بلند ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا یا امام کیا ہوا؟ کہا آج میں نے دیکھا میری بابا کی کمر پہ آج بھی وہ زخم ہے جو تازیانوں کے نشان تھے، آج بھی میری بابا کی کمر زخمی ہے، میری بابا کی گردن زخمی ہے، وہی توق کے نشان ہے، وہی توق کے زخم ہے۔ میرے مولا باقر علیہ السلام نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور جب لے کے چلے ہیں جنت البقیع کی طرف تو قبر کھدی ہوئی تھی اور ایک آواز آئی لا میرے لال کو مجھے دے دے، میرے شام کے قیدی کو، میرے حسین کے رونے والے کو، میرے سجاد کو دے دے۔
सज्जाद, जो बाबा का गम मनाता रहा वो सज्जाद, जो बाबा के लिए रोता रहा वो सज्जाद। हाय सज्जाद, हाय शाम, हाय ज़ैनब।